الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیات چل رہی تھیں، آیت نمبر 73 تک ہم تقریباً کر چکے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اس نے انکار کیا اور چیلنج کیا کہ معاذ اللہ جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں چونکہ جادو ہے اس لیے ہمارے پاس بھی جادو ہے، آپس میں مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام غالب آئے، تو جتنے جادوگر تھے انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اظہار دیکھا، معجزے کو ملاحظہ کیا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً من جانب اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نبی کو بھیجتا ہے اور جو معجزات انہیں عطا فرماتا ہے تو وہ تمام جادو وغیرہ پر غالب آتے ہیں، لہٰذا وہ بھی مان گئے، اعتراف کر لیا اور انہوں نے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ اس پر فرعون کا مکالمہ چل رہا تھا کہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، تو انہوں نے اس کی دھمکی کے جواب میں بالکل خوف کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان قبول کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، بے شک جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم ہو کر حاضر ہو، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ابھی تو وہ ایمان لے کر آئے تھے، سجدے میں گرے، ایمان حاصل کیا، لیکن ایسی پر اثر تبلیغ شروع کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ تھی کہ انہیں یہ بھی فوراً پتہ چل گیا کہ آخرت ہے، ایک جہنم بھی ہے، ایک جنت بھی ہے، جہنم کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سب اللہ کا الہام کردہ تھا۔ گویا کہ اللہ نے ان کو ایمان لانے کے ساتھ ہی بہت زبردست مراتب عطا فرمایا اور ان کے قلب میں القاء فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جس میں مجرم جا کر نہ زندہ رہے گا، مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، یعنی موت تو آئے گی نہیں، اور زندہ نہیں رہے گا مطلب کیا ہے کہ اس کو زندگی کی کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی، کوئی مزہ حاصل نہیں ہوگا، تو اس کو زندگی موت محسوس ہوگی اور حقیقتاً موت آ نہیں رہی ہوگی، تو گویا کہ نہ وہ زندہ ہوگا اور نہ مر رہا ہوگا، ورنہ تمام جہنمی بہرحال زندہ ہوں گے، مر گئے تو ان کو موت تو ہوگی نہیں، اور موت نہیں ہوگی تو اس کی ضد ضرور ہوگی زندگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زندگی بھی نہ ہو موت بھی نہ ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی، انہیں زندگی حاصل نہیں ہوگی، یعنی زندگی کے مزے اور زندگی کی کوئی آسائش ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اس کی بارگاہ میں ایمان والا ہو کر حاضر ہو، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اس حال میں کہ اس نے بہترین اچھے عمل بھی کیے ہوں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن، رہائش کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو شخص پاک و صاف ہو گیا۔ تو کتنی نفیس انہوں نے تبلیغ کی ہے کہ جو پاک و صاف ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جنت میں جائے گا اور وہاں کے ہمیشہ کے لیے انعامات حاصل کرے گا۔ تو جو شخص پاک ہوا، پاک سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پانی سے طہارت حاصل کر لیں، بلکہ پاکی کا مطلب ہوتا ہے غلط عقائد سے پاک ہونا، غلط اخلاقیات سے پاک ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، اور اس کے بعد آخری درجہ آتا ہے ظاہری اور نجاست کا، کہ ظاہری نجاست سے انسان پاک و صاف ہو تاکہ عبادت کے قابل ہو سکے۔ تو جنت کے اندر وہ لوگ جائیں گے جو پاکیزہ ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض ایسے ہوں گے جو دنیا سے گندے رخصت ہوں گے لیکن اللہ کی عطا سے پاک ہو کر پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بھی اپنے آپ کو پاک رکھا ہوگا تو انشاءاللہ پھر وہ بڑی نورانیت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ غرض یہ کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک و صاف ہو کر حاضر ہوں، اپنے عقائد پہ نگاہ رکھیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اور اسی طرح اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کریں، تو انشاءاللہ پھر آخرت ہماری بہتر رہے گی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اسری بعبادی، کہ رات کے وقت میں میرے بندوں کو لے چلو، فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ان کے لیے دریا میں ایک سوکھا راستہ نکال دو۔
تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ جادو وغیرہ ختم ہوا تو پہلے بھی واقعہ گزر چکا ہے کہ چونکہ آپ کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہ فرعون کے تابع تھی اور یہ ان سے بہت ظلم کرتا تھا، سخت خدمت لیتا تھا اور اجرت بہت تھوڑی سی دی جاتی تھی، ایک طرح کا غلام بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس واقعے کے بعد جب یہ جادو کا زور ٹوٹ گیا اور فرعون کو شکست ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کو ملاحظہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں۔ جب آپ دریا کے کنارے پہنچیں گے تو اپنا عصا مبارکہ ماریے گا، اس میں ایک سوکھا راستہ نکل آئے گا، یعنی اس میں بالکل کوئی پانی وغیرہ نہیں آئے گا، پانی راستہ چھوڑ دے گا، آپ اس میں سے گزر جائیے گا۔ لا تخاف درکن، نہ آپ کو فرعون کے پکڑ لینے کا خوف ہو، ولا تخشا، اور نہ کوئی آپ خطرہ وغیرہ محسوس کریں، یعنی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو اب نجات دینی ہی ہے، آپ کی قوم کو نجات دینی ہے، لہٰذا آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ فرعون مجھے پکڑ لے گا یا کوئی ساتھ ہمارا اور کوئی معاملہ ہوگا، بالکل نہیں۔ آپ راتوں رات نکل جائیے اور یہاں سے آپ بالکل عافیت کے ساتھ دریا کو پار کر جائیں گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، جو تقریباً 6 لاکھ قبطی تھے، وہ ان کے پیچھے بھاگے۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا۔ یہ عربی کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کی مقدار اور حقیقت کو بیان نہیں رکھا جاتا بلکہ مبہم ذکر کیا جاتا ہے، اور ابہام ہیبت قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے مارا جیسے مارا بھائی، تو یہ مطلب ایک ہیبت سی طاری ہوگی، خوف پیدا ہوگا، اس کا مطلب بہت شدید مارا ہے۔ تو جیسا دریا نے ڈھانپنا تھا اس کو ڈھانپ لیا اللہ کے حکم سے۔ تو ہوا یہی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، آپ نے عصا مبارکہ مارا، دریا نے راستہ دے دیا، آپ اور پوری قوم اس میں داخل ہو گئے۔ اب پیچھے سے فرعون آیا، جب آپ لوگ کافی آگے نکل چکے تھے تو اب وہ تذبذب کے عالم میں آئے کہ یہ تو دریا کے اندر سے راستہ کیسے بن گیا۔ تو پھر اس کو مشورہ یہی دیا گیا کہ ہم بھی اپنے گھوڑے اس میں ڈال دیتے ہیں، جس طرح وہ نکل گئے ہم بھی نکل جائیں گے۔ اب یہ انہوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے ادھر، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ عافیت سے باہر نکل گئے، اور جیسے یہ لوگ پورے کے پورے دریا میں داخل ہوئے، اللہ نے اس کو مل جانے کا حکم دیا اور یہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں ہدایت نہ دی۔ تو یہ عموماً ہوتا ہے کہ جو غالب آ کر رہنما بن جاتا ہے بعض اوقات، اور وہ ہو غلط قسم کا شخص، تو بعض اوقات اپنی چرف زبانی کے ذریعے، بعض اوقات اپنے ظلم و ستم کے ذریعے وہ اپنی پوزیشن کو بحال رکھتا ہے اور اپنے نیچے والوں کو اپنے پیچھے لے کے چلتا رہتا ہے، اور نیچے والے بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنی عقل اتنی استعمال نہیں کرتے، وہ اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اندھا دھن، اور اس طریقے سے وہ شخص بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی سب کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلوا دی، وواعدناکم جانب طور الایمن، اور تمہیں طور کی سیدھی جانب کا وعدہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو طور پر آئیں ہم آپ کو توریت دیں گے، اس کا ذکر فرمایا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آسمان سے بھنے ہوئے پرندے آتے تھے، اور جب یہ صبح بنی اسرائیل جاگتے تھے تو درختوں کے پتوں پر شبنم کی مثل ایک مادہ جمع ہو جاتا تھا جو بڑا لذیذ قسم کا حلوہ ٹائپ ہوتا تھا، اس کو یہ کھاتے تھے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، تو کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور اس میں زیادتی نہ کرو۔ زیادتی اس میں یہ تھی کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم یہ جو من و سلوہ ہے اس کو اگلے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھو گے، بلکہ اس کو بس کھاؤ، کھانے کے بعد چھوڑ دو، جتنا بچ جائے گا وہ آسمان پہ اڑ جایا کرتا تھا، اگلے دن پھر تازہ آ جاتا تھا۔ ان کو منع کیا گیا کہ کبھی جمع کر کے مت رکھنا، کیونکہ جمع کر کے رکھنے کی بنا پر وہ سڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کرنا لازم آتا تھا، اس لیے منع فرمایا گیا تھا۔ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، کہ اس میں زیادتی نہ کرو،
کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر میرا غضب اترے گا۔ لیکن ایسی ہوا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا، ہلاک ہو گیا، جہنم میں جا کے گرا، ہلاک ہو گیا۔ ان کو منع کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آیا، انہوں نے باقاعدہ جمع کیا، اور جمع کرنے کی وجہ سے اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں ضرور بہت بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور پھر ہدایت پر قائم بھی رہیں، ثم اہتدیٰ، پھر ہدایت پر قائم بھی رہیں۔ یہ بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ ہدایت حاصل کرنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، پھر اس پہ قائم رہنا ایک اور الگ چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات آدمی ایک اچھی نصیحت سنتا ہے، وقتی طور پر اس کے دل پہ اثر کرتی ہے، وہ عمل بھی کرنے لگتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہدایت حاصل کرنے کے بعد اس پر پھر جم کر رہنا، اس کو لگاتار قائم رکھنا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور اس پہ بارہا ہم نے گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو جس نے توبہ کی، پھر وہ ایمان لایا، پھر نیک عمل کیے، اس کا مطلب ہے تمام چیزیں لوازمات ضروری ہیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی آخرت بہتر بنانا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے توبہ کرنی ہوگی۔ اب اگر وہ مسلمان ہے بالفرض گناہ گار ہے تو صرف گناہوں سے توبہ کرے گا، اور اگر کوئی کافر ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے جن عقائد باطلہ پر وہ تھا انہیں غلط تسلیم کرنا ہوگا، یہ شرط ہے اس کے ایمان کی۔ مثلا اگر کوئی ایک کافر ایسا ہے جو سورج کی پوجا کرتا تھا، اب وہ ایمان لے کر آئے تو پہلے اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ سورج کی پوجا کرنا باطل ہے، غلط ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ شرک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایمان لے کر آئے گا تو ٹھیک، اس کا مقبول ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، جتنے لوازمات اسلام کے پورے کرتا ہوں سوائے ایک کے کہ میں پہلے والے مذہب کو بھی حق کہتا رہوں گا، وہ ہے صحیح، تو کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ غلط ہے کہ جو عقائد باطلہ ہوں ان کو حق تسلیم کیا جائے۔ لہٰذا یہ اصول ہوتا ہے کسی کو مسلمان کرنے کا بھی، غیر مسلم کو، کہ سب سے پہلے اسے اپنے عقائد باطلہ سے بیزاریت کے اظہار کا کہا جائے گا کہ آپ کہیے اپنی زبان سے کہ جو مذہب میں نے پہلے اختیار کیا ہوا تھا، جو عقیدے میں نے اختیار کیے ہوئے تھے وہ غلط تھے، فاسد تھے، اور اب میں صحیح عقائد کی طرف آ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لے کر آئے، باقاعدہ کلمہ پڑھے، پھر نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے توریت کا وعدہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے 70 افراد کو لے کر اور میرے پاس آؤ، 70 آدمیوں کو انتخاب کرو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو آپ ان 70 کو لے کر چلے توریت لینے کے لیے، لیکن فرط شوق میں ابھی وہ بہت پیچھے تھے، تو آپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر آگے جانے لگے، تو پھر اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم کے مقابلے میں کیوں جلدی کی، ان کو آپ پیچھے چھوڑا اور آپ آگے آ گئے۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب کریم وہ میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، میرے قدموں کے نشانات پر ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی تیری رضا کے حصول میں نے جلدی کی ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو آپ کو پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام آنے لگے توریت لینے کے لیے تو آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا کہ ذرا قوم کی حفاظت رکھیے گا، میں آتا ہوں۔ پیچھے سے سامری جو مطلب آگے بھی پورا واقعہ آئے گا، اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس کو بیان فرمائے گا کہ سامری ایک آپ ہی کی قوم کا فرد تھا، اور یہ اس کی حالت بچپنا میں ہی اس کی والدہ کا والد وغیرہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین نے اس کی پرورش کی تھی۔ یہ جنگل میں تھا، اس کی والدہ کا وہی انتقال ہوا تھا، تو جبریل امین آتے تھے، اس کو کھلاتے پلاتے تھے، اور اس طرح پھر یہ پروان چڑھتا چلا گیا۔ جب یہ ذی شعور ہو گیا تو ایک دن اس نے دیکھا کہ جبریل امین جس گھوڑے پہ سوار آئے ہیں اس پہ جب بیٹھ کے جانے لگے تو وہ گھوڑا زمین کے جس حصے پر قدم رکھتا تھا اس حصے سے تازہ گھاس اگ جاتی تھی۔ تو سامری کے ذہن نے کام کیا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گھوڑے کا سم جس مقام پہ لگتا ہے وہاں سے زندگی نکل آتی ہے،
یعنی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، درخت پودا پیدا ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس نے وہاں کی مٹی رکھ لی تھی کہ چلو کبھی میں آزماؤں گا اس کو کہ کسی چیز میں ڈالوں گا، اس کی بھی دیکھتا ہوں کہ زندگی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اس نے بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو کیا تم موسیٰ علیہ السلام کی خدا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کیوں نہیں؟ تو پھر اس نے ان سب سے سونا منگایا، اس کا سونے کو پگھلا کے ایک بچڑا بنایا گیا اور اس کے منہ میں اس نے وہ مٹی ڈال دی۔ تو ایک روایت کے مطابق تو وہ جیتا جاگتا بچڑا ہی بن گیا، حقیقی بچڑا گوشت پوشت کا، اور ایک روایت کے مطابق کہ بچڑا گوشت تو نہیں بنا لیکن ایسی حالت میں تھا لیکن بولنے لگا تھا۔ تو اور اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا رب ہوں معاذ اللہ، تو لوگ اس پہ بہت سارے ایمان لے آئے۔ ہارون علیہ السلام منع کرتے رہے لیکن لوگوں نے اطاعت نہیں کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پھر آپ نے اظہار غضب فرمایا، جس سے کہ واقعے میں آئے گا۔ تو یہ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ انہیں سامری نے گمراہ کر دیا، تو یہ گمراہ کرنے کی صورت یہی تھی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو موسیٰ اپنے قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا ہوا اور افسوس کرتا ہوا۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا کہ اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، یعنی تمہیں نجات دینے کا، تمہیں ترقیاں دینے کا، آخرت کا وعدہ۔ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، تو آپ نے شاید فرمایا کہ کیا تم پر مدت لمبی ہو گئی، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں انتظار اور صبر نہیں ہو سکتا تھا، یا پھر تم نے ارادہ کیا کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترے تبھی تم نے میرے وعدے کا خلاف کر دیا، یعنی تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، وہ تم نے کر ڈالا۔ قالوا، وہ بولے کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے، اس قوم کے زیورات میں سے سب کو جمع کروایا گیا تو ہم نے انہیں لا کے ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا اس میں سے پیدا کر دیا، بے جان کا دھڑ۔ بے جان کا دھڑ مطلب یہاں پہ وہی بات بیان کی گئی کہ بس وہ بنا تو دیا لیکن اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ ایک بچڑے کا روپ اختیار کر گیا، لیکن گائے کی طرح وہ بول رہا تھا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا کہ ھذا الہکم، یہ معاذ اللہ تمہارا خدا ہے، والہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، فنسیا، تو وہ بھول گئے۔ تو گویا کہ مطلب انہوں نے اپنا عذر خواہی بیان کی کہ بھئی جب اس مجھ نے بچڑا بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا تو وعدے وغیرہ بھول گئے اور ہم نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔